یہ جو آپ کا ایچ آر ہے اس کا تو پاسورڈ نہیں ہے، او ای کا پاسورڈ ہے. چلیں ایسے کرتے ہیں کہ جو آپ کا یہ والا رول ہے دس ون ایچ آر کا یا یہ والا، اس کو میں نے ڈیفالٹ نہیں کہتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رول تو اسائن ہیں عاطف یوزر کو، لیکن اس کے ڈیفالٹ رول کیا ہیں؟ یہ دو ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ لاگ ان ہوئے گا تو یہ رول سیٹ ہو جائیں گے ڈیفالٹ. ان پہ اسے اگر ان پہ سپوز پاسورڈ بھی لگا ہوا ہے ایچ آر کے اوپر تو پاسورڈ نہیں دینا پڑے گا اسے انیبل کرنے کے لیے. اب چونکہ یہ او ای ڈیفالٹ رول نہیں ہے، یا میں ایسے کہتا ہوں اس کو ڈیفالٹ کہہ دیتا ہوں، اس کو میں نہیں کہتا. یعنی کہ جیسے ہی یوزر لاگ ان ہوئے گا تو یہ ڈیفالٹ مل گیا اور یہ ڈیفالٹ مل گیا. اب او ای پہ کیا ہے؟ پاسورڈ ہے. او ای پہ کیا ہے؟ پاسورڈ ہے. تو اب اسے پاسورڈ جب ڈیفالٹ سیٹ کر دیا تو نہیں دینا پڑے گا. ہاں اب یہ رول ڈیفالٹ اس کا نہیں ہے تو اس کا ویسے بھی پاسورڈ نہیں ہے، لیکن اس رول کو ایکسس کرنے کے لیے اس کو سیٹ کرنا پڑے گا، جو یہاں پہ اس نے کمانڈ بتائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس رول کو یوز کرنے کے لیے اسے سیٹ کرنا پڑے گا. اگر اس رول پہ پاسورڈ ہوتا تو اس پہ پاسورڈ ہی دینا پڑنا تھا. اب جب یوزر لاگ ان ہوئے گا تو اسے دو رول مل جائیں گے، اور جو وہ دو رول جو ڈیفالٹ سیٹ کرتے ہیں اگر ان میں کوئی پاسورڈ بھی لگے ہوں گے تو وہ ان کو اتھینٹیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ اس کے وہ کیا سیٹ ہو گئے؟ ڈیفالٹ ہو گئے. تو ان کو پاسورڈ دینے کی ضرورت نہیں، اس کو یوز جیسے لاگ ان ہوں گے ساتھ ہی یوز کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جو نان ڈیفالٹ لائک یہ جو ان چیک ہے وہ کیا ہے؟ نان ڈیفالٹ رول کو پہلے اس کا سیٹ کرنا پڑے گا. اگر پاسورڈ پہلے پاسورڈ دینا پڑے گا پھر وہ رول یوز ہوگا. تو ابھی جو عاطف یوزر ہے اس کو ہم نے دونوں رول اسائن کیے ہیں، ایچ آر کا بھی اور او ای کا. لیکن جو او ای جو پاسورڈ والا رول تھا وہ اس کا ڈیفالٹ بن گیا. تو ابھی یہ یوزر تو بن گیا ہے، تو جا کے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سیکول پلس میں. کیا ہوگا؟ یہ بھی پڑھا ہوا تھا وہ کسی اور کا 9 کا ہے. ابھی عاطف کے نام سے بنایا نا، لاگ ان ہو گیا شو یوزر. اٹ مینس کہ ابھی یہ رول کون سے سلیکٹ کر سکتا ہے؟ ایچ آر کا نہیں کر سکتا کیونکہ ایچ آر ڈیفالٹ نہیں ہے. سائن تو ہے لیکن اس کو ڈیفالٹ سائن نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایچ آر ڈاٹ امپلائیز نہیں کر پا رہا. میں کہتا ہوں او ای ڈاٹ کسٹمرز کیوں ایکسس ہوا؟ حالانکہ او ای رول کے اوپر کیا تھا؟ پاسورڈ تھا، لیکن وہ ایکسس کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ اس کا کیا؟ ڈیفالٹ تھا. لیکن حالانکہ عاطف کو ایچ آر بھی اسائن تھا، لیکن ایچ آر جو ہے وہ لاگ ان وہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اس پہ سیٹ. تو وہ کہے گا سیٹ رول، کیا نام ہے اس کا؟ ایچ آر انڈرسکور رول. اگر اس رول پہ پاسورڈ دیا ہوا تو میں دوں گا آئیڈینٹیفائڈ بائی ایچ آر. ٹھیک ہے، ابھی میں نے کوئی پاسورڈ نہیں دیا ہوا. اگر آپ ویسے بھی سیٹ کر دو تو ویسے بھی لے لے گا. اب میں کہتا ہوں ڈسکرائب ایچ آر ڈاٹ امپلائیز، یعنی کہ جب بھی اس رول کو یوز کرنا ہوگا تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو سیٹ کرنا، کیونکہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہے. جو ڈیفالٹ رول سیٹ ہو جائیں گے ان کو پھر سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ڈیفالٹ ہے. یہ ہر باری ہر دفعہ لاگ ان ہر دفعہ اس کو سیٹ کرنا نہیں. ایک دفعہ سیٹ کر دیا ہے نا، اس کے بعد آپ اس کے سیشن میں سیٹ ہو گئے. اگر میں کنیکشن چینج کر لیتا ہوں، ایک اور میں نے بنایا تھا یوزر یاسر کے نام سے. اب یہ تو اس کے پاس تو ماسٹر رول ہے نا، اور یہ ماسٹر رول اس کو ڈیفالٹ سیٹ تھا بائی ڈیفالٹ. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ جو مرضی ایکسیس کرے، وہ چاہے ایچ آر ڈاٹ امپلائیز کرے، چاہے وہ کیا کرے
OE डॉट कस्टमर्स करें। अब जैसे मैं वापस आऊंगा आतिफ के ऊपर, तो यहां कहता हूं डिस्क्राइब HR डॉट एम्प्लॉय क्यूरी होगा। सेट तो हो नहीं, सेशन डिस्कनेक्ट हो गया ना, सही लॉगिन हो गया तो ठीक। अच्छा, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि यूजर बनाना और रोल असाइन करना और कैसे सारा उसका जितना हमने पढ़ा सारा प्रैक्टिकल हो गया। फिर इसमें ये जो पासवर्ड था, ये पासवर्ड और ये एक्सटर्नल एंड ग्लोबल, ये क्या चीज़ है? ये एक्सटर्नल, अगर आपको OS मैंने आपको इसका वे बताया था कि रोल बनाते वक्त, यूजर बनाते वक्त आपको देना पड़ेगा OPS डॉलर, उसके थ्रू होगा। अच्छा, आगे है प्रोफाइल्स एंड यूजर्स। प्रोफाइल्स क्या होती है? यूजर असाइन ओनली वन प्रोफाइल एट अ गिवन टाइम। बाय डिफॉल्ट जो भी हमने यूजर, हर यूजर को एक प्रोफाइल जरूर मिली। सपोज अगर मैंने अपना यूजर बनाया है आतिफ का, उसको अगर सर्च करता हूं या यासिर का मैंने बनाया है यूजर, ठीक है, तो इसको मैंने क्लिक किया तो यहां पे इसको व्यू पे गया तो उसको एक प्रोफाइल मिली होगी। क्या मिली हुई? किस नाम से? डिफॉल्ट के नाम से। प्रोफाइल बेसिकली क्या होता है कि इसमें आप डिफरेंट सेटिंग्स करते हैं, यानी कि प्रोफाइल में दो चीजें आप कंट्रोल करते हैं। एक सर्वर के रिसोर्स जो कंजम्पशन है, जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं, जो क्लाइंट जब लॉग इन होंगे जाहिर बात है सर्वर को तो यूज करेंगे ना। कोई सर्वर को कम यूज कर रहा है, कोई ज्यादा यूज कर रहा है, कोई इतना यूज कर रहा है कि सर्वर बैठ गया है, और कोई है कि जो लॉग इन नहीं हो पा रहा है क्यों सर्वर बैठा हुआ है। तो इट मीन्स कि जो सर्वर के रिसोर्सेज हैं उनकी जो कंजम्पशन है वो प्रॉपर तरीके से यूजर पे कंट्रोल होनी चाहिए। तो वो हमें प्रोफाइल के थ्रू हम सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि जो पासवर्ड मैनेजमेंट, के एक पासवर्ड है कब तक एक्सपायर हो, और अगर यूजर 2 ट्राई करता है, 3 ट्राई करता है तो अकाउंट लॉक हो जाए। जब पासवर्ड एक्सपायर हो जाए तो कितनी देर बाद, दिनों के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, या पासवर्ड एक्सपायर हो जाए अगर मैंने कहा 3 दिन एक्सपायर हो जाए तो 2 दिन ऊपर और मिल जाए ग्रेस पीरियड। तो ये सारी क्या है? पासवर्ड मैनेजमेंट। या पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, उसमें लाजमी अल्फाबेटिक जो है, न्यूमेरिक अल्फाबेटिक मिक्स कैरेक्टर होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स 8 कैरेक्टर से कम पासवर्ड ना हो। तो इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन आप सारी कहाँ पे करेंगे? पासवर्ड मैनेजमेंट में। रिसोर्स को, यानी कि प्रोफाइल में 2 तरह के पैरामीटर सेट किए जाते हैं, रिसोर्स के हवाले से, दूसरा पासवर्ड के हवाले से। अगर पासवर्ड को इम्प्लीमेंट करना है तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं? पासवर्ड की हिस्ट्री कर रहे हैं, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अकाउंट लॉकिंग होना चाहिए, पासवर्ड कब एक्सपायर हो। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं कहता है आप सेट करें। कहता है डू नॉट यूज प्रोफाइल दैट कॉजेस सिसमैन टू एक्सपायर अकाउंट, यानी कि इन यूजर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिसमैन पासवर्ड टू एक्सपायर एंड टू गेट लॉक। डू नॉट यूज प्रोफाइल्स दैट कॉज। प्रोफाइल आपने बनानी कैसे है? सिंपल, क्या तरीकाकार है? अच्छा, अब ये देखें यहां पे जर्नल पासवर्ड के हवाले से पैरामीटर के हैं कि कितने दिनों के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाए। 90 दिनों के बाद क्या हो जाए? एक प्रोफाइल अपने नाम से बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट तो हर यूजर को कौन सी प्रोफाइल मिली होती है? डिफॉल्ट की प्रोफाइल, जिसका मतलब है उसमें सारे पैरामीटर कंजम्पशन के भी, रिसोर्स के भी और पासवर्ड के सारे अनलिमिटेड होते हैं। जो यूजर नया बनता है, अभी आतिफ यूजर बना, यासिर यूजर बना, उसको प्रोफाइल कौन सी मिली? डिफॉल्ट प्रोफाइल मिली, और उनको रिसोर्सेज और पासवर्ड के हवाले से तमाम एवरी जो है वो अनलिमिटेड राइट्स हैं। लेकिन हम अपनी प्रोफाइल बाय नेम बनाएंगे और उसमें खुद कंट्रोल करेंगे भाई इस प्रोफाइल में जो हम बनाने जा रहे हैं, ये जो प्रोफाइल जब यूजर यूज करेंगे तो ये 90 दिन के बाद पासवर्ड क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पासवर्ड जब एक्सपायर हो जाएगा तो वो लॉक हो जाएगा अकाउंट। तो वो लॉक कितनी देर तक लॉक रहे?
یعنی کہ 10 دن تک لاگ رہے، اس کے بعد آٹومیٹک کیا ہو جائے، لاک ہو جائے. یعنی کہ لاگ ڈے پاس ایکسپائریشن. ہسٹری، نمبر آف پاسورڈز کتنے آپ نے رکھنے ہیں، کتنی بار ٹرائی کریں. یعنی کہ نہیں، یعنی کہ ہسٹری کا مطلب ہے کہ سپوز یہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹائم سیٹ کریں گے، یا یہ. ٹھیک ہے، اس میں آپ بتائیں گے کہ کتنے نمبر آف پاسورڈ، یعنی کہ اگر آپ نے یوزر نے ایک پاسورڈ سیٹ کر دیا ABC، وہ پاسورڈ کی ہسٹری میں چلا گیا. اس کے بعد اس نے پاسورڈ کر دیا XYZ، وہ بھی اس کی ہسٹری میں چلا گیا. اب وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ دوبارہ XYZ کے بعد دوبارہ ABC یوز کر لے. کیسا ہونا چاہیے، جو پاسورڈ ایک دفعہ سیٹ ہو جائے، جو پاسورڈ ایک دفعہ رکھ دیا جائے، اور جب پاسورڈ اگلا چینج ہو جائے تو پھر پرانے پاسورڈ ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے. بھائی پاسورڈ تو بڑے ہیں، لیکن آپ یہ مت کریں کہ کوئی پرانا پاسورڈ اٹھا کے دوبارہ رکھ لیں. پھر وہ جتنے بھی پرانے پاسورڈ، وہ میں نے کہا 10 یہاں پہ کہا ویلیو ڈالیے، نمبر پاسورڈ 10 رہے، تو وہ نمبر آف 10 پاسورڈ جو آپ پاسورڈ چینج کریں گے 10 اپنی ہسٹری کتاب میں رکھتا چلا جائے گا. اور جب بھی نیا پاسورڈ دے گا تو ہسٹری کو چیک کرے گا کہ آیا جو نیا پاسورڈ دے رہے ہو وہ دوبارہ تو نہیں دے رہے، ہسٹری چیک کرے. اگر کرے گا تو وہ اس کو روک دے گا. تو یہ کنٹرول ہو رہا ہے بیسیکلی کہ ایک پاسورڈ جو ایک دم سیٹ کر دیا جاتا ہے اس کو ریپیٹ نہ ہو، یا 10 دن کے بعد ریپیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، یا یہ نمبر آف ڈیز، یہ دونوں پیرامیٹر ایٹ اے ٹائم ایک دفعہ سیٹ ہوں گے، یا یہ یا نیچے والا نمبر آف ڈیز کہ کتنے دن پاسورڈ کیپ رکھنا ہے اس بک میں، پاسورڈ کی ہسٹری میں. پہلا ہے نمبر آف ڈیز، دوسرا کیا نمبر آف پاسورڈز، اور دوسرا کیا نمبر آف ڈیز. اب اگر وہ میں ہفتہ کرتا ہوں، ہفتے میں وہ اپنے پاسورڈ کتنی دفعہ چینج کرتا ہے، 3 دفعہ 4 دفعہ. جتنا پاسورڈ چینج کرے گا، چاہے وہ ایک دن میں 4 دفعہ پاسورڈ چینج کر لے، اس کی ہسٹری میں وہ پاسورڈ کب تک رہیں گے، 7 days تک رہیں گے. اس کے بعد جب نکلیں گے تب وہ پاسورڈ دوبارہ دے سکتا ہے. تو یہ ہے ہسٹری، پاسورڈ کی ہسٹری. ٹھیک ہے، پاسورڈ جو ہے، اچھا یہ کیا ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ جو ہیکرز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے میں نے پاسورڈ رکھا کمپنی میں، میں نے اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا نام رکھ دیا عمر علی. تو علی جو دیکھنے والا ہو اسے پتا ہے ہاں اس کے بیٹے کا نام تو یہ ہے، تو کیا کرے گا، علی عمر لگائے گا، پاسورڈ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اب پاسورڈ کیا ہونا چاہیے، آپ کو کمپلیکس ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر ہمیں پہلے یہ فنکشن بنانا پڑے گا. فنکشن اسکرپٹ اس کا بنا ہوا وہ ہمیں چلانا ہے. وہ جب ہم اسکرپٹ چلائیں گے تو یہ فنکشن کی لسٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو فنکشن اپلائی کریں گے، یہ فنکشن اپلائی ہوگا کہ پاسورڈ جو ہے کمپلیکس ہو، 8 کریکٹر سے کم نہ ہو، یعنی کہ اس کو ریسٹرکشن ہوں گی، جو آپ کا یوزر نیم وہی پاسورڈ نہ ہو، لاسٹ پاسورڈ سے فرق ہو، اس قسم کے جو ریسٹرکشن ہے پاسورڈ. ہاں، اب جو ہیکرز ہوتا ہے وہ 2 ٹرائیں کرتا ہے، 3 ٹرائیں کرتا ہے. میں نے یہاں 3 سیٹ کیا، اس کا مطلب ہے کہ اگر 3 ٹرائیں کرتا ہے اس کے بعد اکاؤنٹ لاک ہو جائے گا اس کا. اور پھر کتنی ڈیز کے لیے وہ اکاؤنٹ لاک رہے گا، 5 سیکنڈز، یہ 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے. اگر میں کہتا ہوں 5 ڈیوائڈیڈ بائی 24 تو 5 گھنٹے. اگر میں سمپل کہتا ہوں 5 تو کیا ہوگا، 5 days. یعنی کہ آپ ڈیز، آور، منٹس میں ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر 3 ٹرائی کرتا ہے تو 5 منٹ کے لیے اکاؤنٹ لاک ہو جائے اس کا، اس کے بعد آٹومیٹک کیا ہو جائے، انلاک. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، یہ تو ہو گیا. اچھا، یہ نے بتایا کہ اتنے دنوں کے بعد پاسورڈ کیا ہو جائے، ایکسپائر ہو جائے. اچھا، اب جب 90 دن گزر جائیں گے، آئے گا 90 دن آخری دن تھا، جب 91 دن بھی آئے گا تو لاگ ان ہو جائے گا. اب اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ اور اسے گریس پیریڈ مل جائے، تو وہ کیا ہوگا، 10 days اوپر کیا مل جائے، 10 days اوپر مل جائے. یعنی کہ اگر وہ 90 دن تک پہنچ گیا ہے، جب وہ 91 پہ لاگ ان ہوئے گا تو اس سے میسج آ جائے گا بھائی آپ کے 90 دن پورے ہو گئے، آپ کے پاس 10 دن اور ہیں، 10 days اور ہیں پاسورڈ چینج کرنے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی پروفائل. تو اس کو بنانے کے لیے پہلے جو ہے مجھے کیا کرنا ہے، یہ بنانا ہے فنکشن. تو یہ فنکشنز کیسے بنے گا یہ مجھے دیکھنا ہے. یہ وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جب آپ یہ والا فنکشن اپلائی کریں گے تو پاسورڈ کی لینتھ منیمم کیا ہو، 4 کریکٹر. پاسورڈ جو یوزر ہے وہ سیم نہ ہو. پاسورڈ کے اندر مسٹ ایک الفابیٹک، ایک نمبرک اور ایک اسپیشل کریکٹرز ہو. اور پاسورڈ فائل مسٹ ڈفر فرام پریویس پاسورڈ
کم سے کم 3 الفاظوں سے پاسورڈ اگلا پاسورڈ فرق ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو پہلے یہ فنکشن بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیبل سپیس کے اوپر ہمیں کیا دینا ہے؟ کوٹا دینا ہے. یاد ہوگا ہم نے جب سیکوینس پڑھی تھی تو کتنا کوٹا. ابھی تک ہم نے جو یوزرز بنائے ان کو ہم نے کوئی کوٹا سائن کیا نہیں کیا. تو یہاں پہ ایڈٹ کر کے چلے جاتے ہیں, ہم کو کیا سائن کر دیتے ہیں؟ کوٹا. ٹھیک ہے. یہاں پہ آئے کوٹاس, اور یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اس کو وہ تمام ٹیبل سے ابھی اسائنڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر اس کو ایک رول ملا ہوا ہے, ریسورس کا رول. کیا ملا ہوا ہے؟ ریسورس کے رول کے اندر ایک بڑے خطرناک قسم کے رائٹس ہیں. وہ ہے ان لمیٹڈ ٹیبل سپیس, جو یہاں پہ دکھا نہیں رہا. وہ اس کے پاس ہوتے ہیں, جس وجہ سے کیونکہ ریسورس کا رول دونوں یوزر کو اسائن ہے. کیونکہ وہ تھا رول کے اندر رول اسائن ہے نا, اوئی رول اور ایچ آر رول. تو اس لیے یہاں پہ اگر میں ایک یوزر سے, اگر ابھی آپ دیکھیں جو یاسر یوزر ہے, اس کو جو رول اسائن ہے وہ ایڈٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسے کون سا رول اسائن ہے؟ ماسٹر رول. اور ماسٹر رول سے کام کرتے ہیں کہ وہ والے رائٹس واپس لے لیتے ہیں. بلکہ جو آپ کا ماسٹر رول یا آپ ایچ آر رول جو ہے ایڈٹ, اور یہاں سے میں یہ والا جو رول میں نے اس کو سائن کیا ہوا ہے نا ریسورس کا, یہ میں اسے واپس لے لیتا ہوں. ایڈٹ, اور اس سے ریووک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شو ایس کیو ایل ریووک کی کمانڈ. اچھا, اس کے اندر میں سسٹم ریویو خود سے ڈال دیتا ہوں. کریٹ رول. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا, میں نے وہ رائٹ سے واپس لے لیے اینڈ شو ایس کیو ایل اور دوست اسٹیٹمنٹ بنا دی گرانٹ ایڈریس 4. ٹھیک ہے. اپلائی. رول آپ کا بن گیا. ٹھیک ہے. اب عاطف کو یہ رول ملا ہوا ہے, کون سا؟ ایچ آر رول. عاطف کو وہ رول ملا ہوا ہے ایچ آر کا. ایڈٹ, کون سا ملا ہوا عاطف کا رول؟ ایچ آر کا ملا ہوا. اس کے اندر وہ کریٹ ٹیبل کے رائٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کوٹا ابھی بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوئی کے اندر بھی جا رہا ہے ریسورس کا رول. اوئی کے اندر بھی ریسورس کے رائٹس ہیں کہ نہیں ہیں؟ اوئی یہاں سے ایڈٹ,
اچھا میں نے ابھی کیا کیا ان دونوں سے رول میں نے واپس لے لیا ریسورس کے اور ان کے رائٹ دے دی کریٹیبل. اب ان کے اوپر کسی کو ان کو کوٹا سائن نہیں ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ یوزر اس کو ڈیفالٹ سیٹ ہوا ہوا ہے, آتے کو ڈیفالٹ ہے. جو ڈیفالٹ سیٹ ہے میں کہتا ہوں اس پہ اس کو ویلیو اس ٹیبل سپیس پہ اتنے میگا بائٹ کا کوٹا مل جائے 5 MB کا. ٹھیک ہے, اپلائی. ٹھیک ہے وہ سپلائی ہو گئے, یعنی کہ اب اس کے اوپر 5 MB کا کوٹا اس کو مل گیا. ٹھیک ہے, یہ تو تھا کوٹا کیسے اسائن کرنا ہے. اچھا اب پڑھتے ہیں جو پروفائلز کیسے بنانی ہے, جو ابھی میں بات کر رہا تھا. سر یہ کوٹا ہوتا ہے یہ بیسیکلی تھوڑا سا ریویو کرنا ہے. کوٹا جگہ اس کا ان کے اپنا ٹیبل وغیرہ دیکھو اس یوزر کو ڈیفالٹ ٹیبل سپیس دی تھی نا, یس سر اس ٹیبل سپیس کا سائز 100 MB 500 MB کا ہے. تو کیا اس کو ساری 500 MB ٹیبل جو جگہ دینی, کچھ اس میں سے تھوڑا نا پورشن دینا ہے نا. تو میں نے کیا کیا ہے اس کو میں نے اس کو 5 MB کا 500 MB کی سپوز یوزر کی ٹیبل سپیس ہے تو میں نے اس کو 5 MB کا کوٹا جگہ دے دی. 5 MB میں رہ کے اپنے ٹیبل بنائے جو مرضی بنائے, اس سے آگے اس کی نہیں کرے گا تو پھر ڈی بی کوٹا اس کو انکریز کرے گا. اسی طرح اگر کوٹا بہت زیادہ چلا گیا تو کوٹا کم بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو کوٹا غلطی سے 20 MB چلا گیا ہے تو پھر میں کوٹا اس کا 5 MB کر سکتا ہوں 10 MB کر سکتا ہوں اگر جگہ یوز نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہو گیا پروفائل. جو آلریڈی پروفائل بنی ہوئی ہے وہ 2 پروفائل بنی ہوئی, ڈیفالٹ اور مانیٹر. ڈیفالٹ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں سب میں رائٹس کے ہیں ان لمیٹڈ ہیں سارے.